نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بابا سے بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ مہربان علی رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص جن احباب نے بھی ان 14 روزہ دروس تفسیر قرآن کا اہتمام کیا، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز، وارث رضا یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین۔
واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. صلوات مومنین کرام، انجمن غلامان ابو تراب کے زیر انتظام مسجد ابو تراب جنا کالونی فیصل آباد میں 14 روزہ دروس قرآن تفسیر سورہ مبارکہ دہر کے عنوان سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آج اس کا تیسرا درس ہے۔ اللہ کریم کی یہ ضیافت کا مہینہ ہے اور ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ شہر رمضان ربیع القرآن ہے۔ الحمدللہ اس کریم کا یہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی، تلاوت کے ساتھ ساتھ ان آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر اللہ میں عمل کی توفیق عطا کرے۔ خداوند عالم ہمیں عاملین قرآن میں سے قرار دے، اور خداوند عالم قرآن پاک کو ہمارا شفیع بنائے، اور پروردگار یہ علم قرآن ہمیں اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ مومنین کرام، کل سلسلہ 3-4 آیات بلکہ ہم پڑھ چکے تھے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اور 3 طرح سے ہدایت کر دی ہے۔ ایک تو خیر اور شر کو سمجھنے کا اللہ نے الہام کی صورت میں انسان کی فطرت میں چیز رکھ دی ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، یا بلکہ حتیٰ وہ لوگ جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تمام وہ چیزیں جنہیں شریعت قبیح کہتی ہے، حرام سمجھتی ہے، برا کہتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں بھی وہ چیزیں بری ہیں۔ قتل انسانی کی کوئی بھی انسان تائید نہیں کرے گا، ظلم کا کوئی بھی حامی نہیں بنے گا، جھوٹ کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، خیانت کو کوئی بھی ٹھیک نہیں جانتا۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ نے الہام کے ذریعے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ پھر خداوند عالم نے ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، آئمہ بھیجے، ان کے ذریعے بھی ہدایت کا فریضہ، جسے ہدایت تشریع کہتے ہیں۔ خود یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بھی خیر و شر واضح کر دیا ہے۔ یہاں تو فرمایا نا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، دوسرے مقام پر فرماتا ہے ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اچھا، چونکہ اللہ پاک نے کل ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ،
انسان مورد امتحان واقع ہوا ہے، تو پھر جب امتحان ہے اس انسان کا، تو ضروری ہے کہ اس کے سامنے پہلے دونوں راستے تو دکھائے جائیں، اس کو خیر شر کا بتایا جائے، پھر وہ اپنے اختیار سے کسی ایک راستے کو اختیار کرے تو پھر وہ امتحان کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی کر دی، اب کوئی شکر گزار بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہدایت والا راستہ ہے اس کو اختیار کر کے ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ شاکر ہے، اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو کافر ہے، کفور ہے، اس راہ پر نہیں چلتا جس راستے کی رب نے ہدایت کی اور جس راستے کی طرف ہادیان برحق نے بلایا، تو وہ کفور ہے۔ پھر ساتھ ہی پروردگار نے اس کے آگے یہ بھی بتا دیا کہ جو شاکر ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اس دکھائے ہوئے راستے اور ہادیان برحق کے دکھائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے، ان کے لیے صلہ کیا ہے، جنت میں ان کے لیے نعمات کیا ہیں، ایک سلسلہ رب نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اور جو کافر ہیں، کفور ہیں، بہت بڑے ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اس راہ کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس راہ پر چلنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا رب نے پھر پہلے وہ بتا دیا، اِنَّ اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالَ وَسَعِيرًا۔ ان کے لیے ہم نے زنجیر بھی بنائے ہیں، طوق بھی بنائے ہیں، دہکتی آگ بھی بنائی۔ مفسرین نے بڑا اچھا نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہی دنیا میں، توجہ کیجئے گا، جو شہوت کے اسیر ہیں، ہوا و ہوس کے اسیر ہیں، یہی اسیری قیامت کے دن ان زنجیروں میں بدل جائے، یہی شہوت، یہی ہوا و ہوس وہ قیامت کے دن طوق بن جائیں گے، زنجیر بن جائیں گے، جن میں انسان جکڑا جائے گا۔ اور یہاں جو آگ لگاتا ہے انسان، یہاں جو کسی کو جلاتا ہے، کسی کا دل جلاتا ہے، کسی کا گھر جلاتا ہے، کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے انسان، یہی آگ قیامت کے دن اس کو جلانے کے لیے اس کو بھڑکایا جائے گا، اور وہ یہی ہمارے عمل یہی آگ بنیں گے، یہی آگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے کافروں کا ذکر کیا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے یہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔ یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی تربیت میں جو ڈرانے والا پہلو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو خداوند عالم نے پہلے ان کفار کے ساتھ کیا ہوگا، ان کافروں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد پروردگار ہے کہ ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات۔ انسان شاکر بنے، شکر۔ مومنین کرام، یہ بڑا ایک اہم چیپٹر ہے۔ منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، یعنی اس رب کا شکر ادا کرنا واجب ہے جس نے انسان کو ہدایت دی ہے اور ہدایت کے ذریعے عطا کی ہے، سماعت دی، بصارت دی، راستے دکھا دیے، اس پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے بھائی، نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر، جس نعمت پروردگار پر اس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جو ناقابل بخشش ہو۔ یعنی جن نعمتوں پہ رب کریم کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمتیں پھر گناہ بن جاتے ہیں، اور ایسے گناہ جو ناقابل بخشش گناہ، لہذا شکر نعمت جو ہے وہ واجب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم،
شکر گزار بنو گے تو میں اور اضافہ کروں گا تمہاری نعمتوں میں۔ میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق پڑھا اس میں بھی جملہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی جملہ ہے، اور یہ آیت مجیدہ جو سب کو یاد ہے۔ اضافہ نعمت، اضافہ نعمت، میں اس پہ ذرا زور دے رہا ہوں۔ اضافہ نعمت کو اللہ نے شکر سے جوڑا ہے۔ ماہ رجب گزرا ہے نا، اس میں ایک دعا جو پڑھتے ہیں ماہ رجب کی، دعا رجبیہ، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا من یؤتی من سألہ و یا من یؤتی من لم یسألہ و من لم یعرفہ تحننا منہ و رحمہ۔ اے وہ ذات جو اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو یا من یؤتی من سألہ، جو اس سے مانگتا ہے، وَيَمَنْ يُؤْتِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ، وہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا ہے۔ اچھا اگلا جملہ پڑھ لیجیے، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ، اور وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جو یہ بھی نہیں پہچانتا تو میرا عطا کرنے والا ہے۔ یار آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، ان نعمات میں حیوانات بھی شریک ہیں، وہ تو جانوروں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو نباتات کو بھی عطا کر رہا ہے۔ ہر مخلوق حصہ پا رہی، بسم اللہ، ہر مخلوق حصہ پا رہی، وہ تو سب کو دے رہا، لیکن شکر کا تقاضا کیوں کرتا ہے؟ تو شکر کا تقاضا اضافہ نعمت کے لیے کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بن جاؤ گے تو میں اور اضافہ کروں۔ لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد، معصوم کی حدیث ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہیں ہوگا۔ یعنی امام علیہ السلام کی حدیث ہے، یعنی جب تک شکر جاری رہے گا اس رب کریم کی طرف سے نعمتوں میں جو اضافے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا، ورنہ وہ ذات میں نے کل بھی سنایا نا کہ وہ ہمارے شکر کی محتاج نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں اب یہ شکریہ نعمت ہے کیا؟ یقین کرنا دوستو، ہمیں نا وہ نعمتیں یاد نہیں رہتی اور قابل شمار بھی نہیں ہیں جو رب نے دی ہیں، ہمیں وہ یاد رہتا ہے جو نہیں ملا ہے۔ بولو، اولاد نہیں ہے، ہمیشہ دعا اولاد کے لیے کرے گا۔ ایک مومن بیمار ہے، وہ ہمیشہ اپنی صحت کے لیے دعا کرے گا، کروائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ ایک مومن کے پاس گھر نہیں، بس اس کے حواس پہ صرف گھر ہی سوار ہے، گھر کی دعا کرے۔ اچھا، جو کچھ رب عطا کر چکا ہے اس کا نہ علم ہے، نہ احساس ہے، نہ شعور ہے، نہ شمار ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جو نعمتیں اللہ کریم نے عطا کی ہوئی ہیں نا، ان کو ہم گنتے ہی نہیں، ہمیں صرف وہ جو چیز نہیں ہے وہ یاد رہتی ہے۔ اچھا، جب وہ بھی مل جائے گی پھر بھول جائے گی، پھر اگلی کسی اور چیز کی طلب شروع ہو جائے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو نعمت کا احساس بھی اس وقت ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ آیت اللہ محسن کراتی کا میں سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو انگوٹھا ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس انگوٹھے کے ذریعے سے ہم کتنے کام انجام دیتے ہیں، اور یہ ایک انگلی، یہ بھی رب کریم کی کتنی نعمت ہے۔ انہوں نے فرمایا تجربے کے لیے اس انگوٹھے کو ہتھیلی کے ساتھ باندھ دو، پھر ذرا کام کر کے دکھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے یہ سنا کہ یہ جو انسان پلک جھپکتا ہے، یہ ایک خودکار نظام ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انسان پلکیں جھپکتا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ کی قسم، میں نے جب تک یہ بات نہیں نہ سنی تھی تو مجھے احساس نہیں تھا
یہ بھی رب کریم کی کتنی بڑی نعمت۔ میرے علم میں ہے ایک جنگ کے اتفاقاً ایک سید صاحب انہوں نے ایک بات سنائی مجھے کہ کسی صاحب کو کوئی عارضہ حادثہ پیش آیا تو وہ پلک نہیں جھپک سکتا تھا۔ کوئی ہوں گے کوئی مسلز ایسے یا جو ڈیمیج ہو گئے تو پھر وہ پلک جھپکنے سے عاجز ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ہر وقت آنکھ سے پانی بہتا رہتا۔ اب تصور کریں کہ مسلسل آنکھ سے پانی بہے تو کس قدر اذیت ناک ہے، اور یہ زخمی ہو گئے اس کے رخسارے۔ اور پھر وہ صاحب حیثیت تھا، یعنی اچھے سے اچھے ہسپتالوں میں گیا اور یورپ امریکہ تک کے اس نے سفر کیے، اور وہ پلک جھپکنے والی نعمت اسے دوبارہ مل گئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، اے پروردگار، خود بھی فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے اللہ کی نعمتوں کو۔ تو سوال تو پھر بنتا ہے نا کہ جن نعمتوں کو گنا نہ جا سکے ان کا شکریہ کوئی کیسے ادا کر سکے؟ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ اس دعا میں فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے شکریہ نعمت سے اگر کوئی عاجزی کا اقرار کر لے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا ہے۔ جو اقرار عاجزی کو بھی انسان جب یہ اقرار کر لیتا ہے نا، میرا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں، وہ اسی بات پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اسی کو شکریہ قرار دیتا ہے۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام نے شکریہ نعمت کا ایک طریقہ بتایا، اور وہ کیا ہے؟ آقا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہی شکریہ نہیں۔ رب کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو، تو اس نعمت کا شکریہ یہی کہ اس نعمت سے گناہ نہ کیا جائے، یہی اس کی۔ اور تمام الشکر الحمدللہ رب العالمین، اپنی زبانوں کو شکریہ کا، حمد خدا کا عادی بناؤ۔ اور معصوم نے فرمایا کہ چلو کم از کم جو زبان کے ذریعے اظہار ہے نا رب کا شکریہ، وہ کم از کم 3 بار یہ بندہ جب کہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو پروردگار اس شکریہ کو قبول فرما لیکن بات ہوئی ہے جو کل بھی کی، قرآن کیا کہا؟ اما شاکر و اما کفورا۔ کفور کے لیے مبالغہ کا صیغہ ہے، کفر انکار زیادہ کرتا ہے، ناشکری زیادہ کرتا ہے، شکر تھوڑا تھوڑا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندے میں سے قرار دے، اور ہر وقت شاکر رہیں اس کی عطا پر، اس کے فیصلوں پر۔ یاد رکھیے میرے دوستو، وہ کریم علی الاطلاق ہے، وہ کریم مطلق ہے، دے تو اس کا کرم، اگر نہیں بھی دیتا نا تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، نہ دینے میں بھی اس کی کوئی۔ اور پھر ہمارا نبی پاک فرماتے تھے، یہ حدیث آپ نے سنی، الفقر فخری، نبی پاک فرماتے تھے نا کہ فقیری، فقر میرا فخر ہے۔ کیا مطلب اس فقر کا؟ یعنی اس غنی مطلق کا فقیر رہنا،
اس غنی علی الاطلاق کا فقیر رہنا، اس ذات سے مانگتے رہنا۔ نبی پاک فرماتے تھے یہ میرا فقر ہے، میں اللہ کا فقیر۔ رب کی فقیری، رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا، یہ فخر ہے، یہ عزت ہے انسان کی۔ ہمارے ہاں اور فریقین دونوں ایک آپ سب تشریف فرمائیں، ایک روایت موجود ہے، انسان نماز پڑھنے کے بعد دست سوال دراز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ سے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارو، میں اس کی نماز کا محتاج نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے غنی سمجھے، خود کو فقیر سمجھے، مجھے حاجت روا سمجھے، خود کو حاجت مند سمجھے، مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہی تو فرق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کریم مہربان میں اور بندگان خدا میں۔ بندگان خدا سے کچھ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اس کریم سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ وہ کریم فرماتا کیا خود کو غنی سمجھنے لگ گیا ہے؟ ہاں کیا خود کو غنی سمجھنے لگ گیا ہے؟ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو۔ اللہ ہمیں شاکر بنائے۔ اچھا، یہ تو رب نے فرمایا کہ کفار کے لیے کیا ہے؟ زنجیر ہیں، طوق ہیں، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے لیے رب نے کیا رکھا؟ اب وہ جو نیکوکاروں کے لیے اللہ کریم نے نعمتیں رکھی، اب ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ان الابرار یشربون، ابرار جنت میں ایسے پیالوں سے پئیں گے، کانا مزاجها کافورا، ایک ایسا مشروب، شراب طہور، مزاجها کافورا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کافور کا معنی یہاں پہ معطر، خوشبودار، ایک ایسا مشروب ہوگا جو انتہائی معطر اور خوشبودار ہوگا اور کافوری مزاج ہوگا۔ کافور میں البتہ بہت سارے معنی لکھے گئے ہیں، ایک اس کی ٹھنڈک، ایک اس کی سفیدی مثل کافور کی ہوگی، اور ابرار اس مشروب سے نوش فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک نے سب سے پہلے توجہ کیجئے گا، جنت کی نعمتوں کو جو ذکر کیا، ابرار جنت میں پہنچیں گے، سب سے پہلے وہ مشروب انہیں پیش کیا جائے گا۔ وہ مشروب اس قدر شیرین اور خوشگوار ہوگا کہ وہ جو محشر میں حساب کتاب کے مرحلے سے گزرا اور اعمال نامے تقسیم ہوئے اور اعمال تولے گئے، وہ ساری تھکاوٹیں وہ ایک جام دور کر دیں گے۔ رب کریم کی طرف سے ابرار یا بر کی جمع ہے یا بار کی جمع ہے۔ بر وزن رب کی جمع ارباب، بر کی جمع ابرار، اور اگر بار تو جیسے شاہد کی جمع اشہاد، بار کی جمع ابرار۔ سامنے گرامی نیکوکار، اب نیکوکار کون ہیں؟ وہی جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بن گئے، اللہ انہیں ابرار کے لفظ سے یاد کر۔ یہاں پر البتہ جو شان نزول ہے اس سورہ مبارکہ دہر کا، سب مفسرین نے لکھا کہ اس کا جو مصداق ہیں وہ پانچ ہستیاں ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، جناب فضہ سلام اللہ علیہ، اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کا یعنی شان میں یہ اللہ نے آیت نازل کی. اچھا، جو پیالے پلائے جائیں گے عینن یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ جام ایک ایسے چشمے سے ہوں گے، عینن چشمہ، یشرب بها عباد اللہ، وہ ایک ایسا چشمہ ہے جو اللہ نے صرف اپنے بندوں کے لیے مخصوص کیا، جو عباد اللہ ہیں وہی اس سے پئیں گے. توجہ کیجئے ذرا، وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. اللہ فجر مادے سے یفجرون، اس کا معنی شگافتہ کرنا، چیرنا. فجر جسے ہم فجر کہتے ہیں، فجر کا وقت، اس کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا نور ہوتا ہے جو تاریکی کو شگافتہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فجر ہو گئی. گنہگار کو ہم فاجر کہتے ہیں نا، فاسق و فاجر، اس لیے کہ وہ بھی پردہ حیا کو چیر ڈالتا ہے، اس لیے وہ فاجر کہلاتا ہے. یہ ایسی ایک رب کریم کی عنایت ہے اہل جنت کے لیے کہ یفجرونہا تفجیرا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں جو اصل جو چشمہ ہے نا وہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، اصل جو اس کا مرکز ہے. پھر اس چشمے سے جو وہ نہریں پھوٹیں گی، آگے آگے سلسلہ بڑھے گا، وہ انبیاء کے گھروں میں، اوصیاء کے گھروں میں، اہل ایمان کے گھروں میں. اور اس کی خصوصیت رب یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسا چشمہ ہوگا کہ جنتی لوگ جہاں بیٹھے ہوں گے وہیں سے چاہیں گے تو وہیں سے چشمہ وہی نکال دیں. یفجرون تفجیرا یعنی ان کے اختیار میں ہوگا. آپ یہاں بیٹھیں تو یہاں سے اٹھ کے چشمے تک نہیں جانا پڑے گا. آج تو کہتے ہیں پیاسا جاتا ہے وہاں تک، اللہ قیامت کا دن اختیار دے گا کہ جہاں پینے والے جنتی لوگ جہاں چاہیں گے اس چشمے کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. صلوات تو پڑھ دو ساتھ. توجہ، اہل جنت کا اختیار. او بھائیو، اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہی شخص ہے جو کامیاب. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق محمد و آل محمد. بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جہنم سے بچ جانا اور جنت داخل ہو جانا. لا عین رعت ولا اذن سمعت. وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. یہ سامنے گرامی ذرا توجہ فرمائیے گا. ان الابرار سے لے کر وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تک جو 18 آیات ہیں، یہ 18 آیات پر ہمارے شیعہ مفسرین کا تو سب کا اتفاق ہے بالاجماع کہ یہ جو 18 آیات ہیں یہ ان ہستیوں کی شان میں نازل ہیں. انہیں ہم اہل بیت رسول کہتے ہیں. البتہ یہ عظمت ہے جناب فضہ کی کہ وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی ہیں 5 تن ہی، لیکن ان 5 تن میں نبی پاک نہیں لیکن جناب فضہ اس کی جگہ پر. اور یہ جو جب وہ نظر پوری کی تھی، منت مانی تھی، اس کے بعد کم از کم یہ جو 18 آیات ہیں یہ ان ہستیوں کی شان میں آئی ہیں اور یہ ایک ہی بار آئی ہیں اور یہ مدینے میں آئی ہیں اور یہ مدنی آیات ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. البتہ اکثر اہل سنت مفسرین بھی ہمارے اس نقطہ نظر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اہل بیت رسول کی شان میں ہے. اچھا، اب اس میں ایک نقطہ ہے جس کی طرف توجہ بڑی ضروری ہے.
عینن یشرب بہا عباد اللہ، ابرار. دیکھیے کوئی نیکوکار ہے بندہ تو وہ بھی اللہ کا ہے، کوئی بدکار ہے بندہ وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں عباد اللہ نیکوکاروں کے لیے مختص ہے، بدکاروں کے لیے نہیں. غور کیجئے میں نے کیا عرض کی. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اپنا بندہ نہیں کہتا، نیکوکاروں کو اور اطاعت گزاروں کو اپنا بندہ کہتا ہے. یا عباد اللہ یا عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، عباد اللہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیے ایک انسان کا اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا بند عالم نے رحمان اللہ کا صفاتی ناموں میں سے نام ہے، لیکن اللہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، ذاتی نام ہے. خدا بند عالم نے اپنے ذاتی اسم کی طرف نسبت دی ہے، جو اللہ کے مطیع ہیں، جو نیکوکار ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بندے. ورنہ اسی لیے تو مولانا روم نے کہا تھا نا کہ عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر. یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ قلب فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. کہاں سارے اللہ کے بندے؟ اللہ کا بندہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اور بھائیو کہاں دنیا میں سارے، ہم تو خواہشات نفس کے بندے ہیں، ہم ہوا و ہوس کے بندے ہیں. کوئی کسی بندے کا بندہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی پیسے کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی حکومت کا بندہ، کوئی کسی بندے کا بندہ، کوئی زان زر زمین کا بندہ. بولو عبدہ یعنی اللہ کا بندہ ہونا، یہ وہ شرف ہے کہ خدا بند عالم. اچھا ہر مسلمان نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی گواہی. اور علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی. کیا فرمایا؟ بعبدہ، بے نبی ہی نہیں، اسرا بے رسول ہی نہیں، بے عبد ہی یعنی رسول اللہ کی جو معراج ہے وہ رسالت و نبوت کی معراج نہیں ہے، وہ عبدیت کی معراج ہے. اس لیے مولانا روم کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر. عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا، عبد ہونا اور ہے، عبدہ ہونا اور ہے. اگلا مصرع، عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے؟ ما سراپا انتظار و منتظر. عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر. کہتے ہیں کہ جو عبد ہوتا ہے نا، عبد وہ اس کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے. ہاں جی، ہم مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہوتا ہے کہ کب وہ عطا کرے. ہم انتظار میں رہتے ہیں اس کی رحمت کے، اس کے فضل و کرم کے. لیکن عبدہ ما سراپا انتظار و منتظر. جو عبدہ ہوتا ہے نا وہ اس کا منتظر نہیں ہوتا، اللہ عبدہ کے انتظار میں ہوتا ہے، میرا بندہ کب کچھ مانگے میں عطا کروں. عینن یشرب بہا عباد اللہ. یہ ایسا چشمہ ہوگا شراب طہور کا جس سے وہ پئیں گے جو اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. اور یہ عظمت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اہل بیت رسول کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے. وہ ہیں عباد اللہ، اللہ کے حقیقی بندے کائنات میں محمد اور آل محمد علیہ السلام. ان کے بعد پھر جو ان کے در سے وابستہ ہو گئے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار بن گئے، پھر وہ اللہ کے بندے.
مولا عباس علیہ السلام کے زیارت نامے میں جو زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھا اپنے چچا عباس کی قبر پہ کھڑے ہو کے، اس کا پہلا جملہ یہی ہے، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح۔ جناب مالک اشتر کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب مصر کا گورنر نامزد فرمایا، اہل مصر کو خط لکھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، بس میں مالک کی عظمت دیکھی۔ اہل مصر کو لکھا، اما بعد انی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ۔ واہ مالک اشتر، امیر المومنین جیسی ہستی جس کے عبد خدا ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اے مصر والو، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ انی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، لا ینام ایام الخوف، ایک ایسے بندے کو جو اللہ کا بندہ ہے، جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے، لا ینکون عن الاعداء ساعات الروع، اور یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں تو دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے۔ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ لا قلیل الزبۃ ولا نابض ضریبہ، یہ مالک اشتر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور یہ اللہ کی ایسی تلوار ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں کرتا اور جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، خدا کرے ہم اللہ کے بندے بنیں۔ اللہ اکبر۔ ان الابرار یشربون، نیکوکار ہوں گے، وہ عمل صالح کرنے والے ہوں گے جو اس معطر، یعنی زبان بھی لذت حاصل کر رہی ہوگی اور قوت شامہ بھی خوشبودار معطر مشروب اللہ انہیں پیش کرے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا سارے حضرات۔ اب اس آیت سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ نیکوکار بننا، احسان کرنے والا بننا، عمل صالح انجام دینے والا بننا، یہ اس ہدایت الہی کا شکرانہ ہے۔ وہ جو اللہ نے ہدایت کی ہے نا، اس کا شکریہ یہی ہے کہ تم نیکوکار بن گئے۔ پھر یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو جنتی غذائیں ہیں وہ ساری خوشبودار اور معطر غذائیں ہیں۔ پھر یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیابی انہی کے لیے ہے جو مرحلہ عبودیت پر پہنچ جائے، جو عباد اللہ بن جائیں گے، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اور اس سے بات ایک اور بھی سامنے آئی کہ یہ دنیا میں جو محرومیت ہے، دنیا میں جو انسان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ جو محرومی ہے نا دنیا میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ سارے ہی سمجھتے ہیں، ہر بندے سے پوچھو وہ محرومیاں ہی گنوائے گا۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، میرے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ جو محرومیاں ہیں یہ موقت محرومی ہے۔ ان تمام محرومیوں کا ازالہ جنت میں ہو جائے گا۔ ہاں، وہ روایت آپ نے سنی نہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام مولا کے ایک صحابی تھے نابینا، ابو بصیر، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، ابو بصیر نے، فرزند رسول آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ تمام انبیاء کے کمالات کے مالک ہیں، وارث ہیں؟ حضرت نے فرمایا تو اس میں کوئی شک ہے؟ تو فرزند رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتے تھے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کام، فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ امام نے یوں ہاتھ پھیرا تو بینا ہو گیا۔
دیکھنے لگتے. جب بینا ہو گیا اب امام نے فرمایا اے ابو بصیر دو باتوں میں سے ایک بات تم اختیار کر لو. دنیا میں بینائی چاہتے ہو تو بینائی لے لو. بینائی نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے تمہارے لیے جنت میں جو درجات رکھے ہیں وہ چاہتے ہو وہ لے. کیا جملہ میں نے کہا کہ دنیا کی جو محرومیاں ہیں ان کا تدارک ہوگا جنت میں. دنیا میں آنکھیں چاہتے ہو یا دنیا میں آنکھیں نہ ہونے کی صورت میں رب کریم نے جو درجات رکھے ہیں وہ چاہتے بولے. یہ مادی فانی ہے چند روزہ زندگی ہے اور وہ جو نعمتیں ہیں وہ ابدی وہ ابد الآباد تک. ابو بصیر عرض کرتا ہے فرزند رسول زیادہ گزار بیٹھا ہوں تھوڑی باقی تو میں یہ چند روزہ زندگی کے لیے آنکھیں لے کے جنت کی وہ نعمتیں نہیں چھوڑنا چاہتا جو باقی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والی. امام نے ہاتھ پھیرا پھر وہ ایسا ہو گیا. تو انشاءاللہ دنیا کی جو محرومیاں ہیں وہ قیامت کے دن محرومیاں نہیں رہیں بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ امام صادق علیہ السلام کی امام علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہم سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ یار ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. تو میں نے پہلے ایک جملہ کہا ہے نا کہ حکمت ہوتی ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے. قیامت کا جب دن آئے گا بعض اللہ مومن بندوں کے لیے اتنا اجر ان کے لیے اب وہ تشبیہ معقول بمحسوس ہے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ بلند پہاڑوں جتنے صلے اور اجر اور جس طرح بادل تہ در تہ اتنا اجر وہ بندہ مومن خدا حیران ہو جائے گا میرا اللہ یہ میرے اس نیک عمل کا صلہ ہے اتنا بڑا اجر. ارشاد پروردگار ہوگا وہ جو دعائیں تیری دنیا میں کچھ قبول نہیں ہوئی تھی اور مصلحت تھی ان کو قبول نہ کرنا ان قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا یہ صلہ ہے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ اجر دیکھے گا نا بندہ مومن اس وقت حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ساری دعاؤں کا صلہ مجھے آخرت میں مل جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں اور پھر اللہ پاک جنتیوں کو اختیار دے دے گا کہ جہاں سے چاہیں وہ چشمہ جو ہے آپ کا وہ جاری کر لیں. اور میرے خیال میں وقت زیادہ نہیں بچا یہ آیت اور پڑھ لیتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتی ہیں اپنی منت کو جو نظر کی تھی وہ نظر یہی تھی. جناب حسنین پہلے دن عرض کیا تھا نا شان نزول میں ان آیات کے شان نزول میں جناب حسنین کریمین بیمار ہو گئے. نبی پاک نے دیکھا تو فرمایا یا علی بیٹوں کی شفا یابی کے لیے تم منت مانگ نظر کر. تو مولا امیر علیہ السلام نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگی. بی بی پاک نے بھی مان لی اور جناب رضا نے بھی مان لی. بعد البتہ روایت نے لکھا کہ جناب حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھنے کی نظر کر لی. بہرحال 3 ہستیوں کی تو مسلم. اچھا وہ جو تب 3 روزے رکھے گئے شمون یہودی سے جو خریدے گئے 3 حصے بنائے گئے ہر روز ایک حصہ پیسا جاتا تھا. افطار کا وقت ہوتا تھا تو بالترتیب 3 دن پہلے دن یتیم عین افطار کے وقت دوسرے دن مسکین تیسرے دن اسیر. انہوں نے آ کے سوال کر دیا تو سب ہستیوں نے اپنے اپنے حصے کی جو روٹی تھی وہ صاحب کو عطا کر.
اگلا جو دن ہوا پانی کے ساتھ افطار فرما لیا. اگلا جو دن ہوا مولا میر جناب حسنین کریمین کو جب لے کے چلے 3 دن صرف پانی سے. جناب حسنین کریمین روایت میں لکھا ہے کہ ان کے بدن لاغر اتنے ہو گئے تھے، کانپ رہے تھے. نبی پاک نے حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبرائیل فوراً یہ 18 آیات لے کے رسول اللہ کے پاس آیا. توجہ چاہیے. یہ کم از کم میں نے کہا نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ پورا سورہ، اگر پورا سورہ نہ مانا جائے تو یہ 18 آیات کم از کم یہ لے کے جبرائیل حاضر ہو گئے. یوفون بالنذر، ابرار وہ لوگ ہیں، عباد اللہ وہ لوگ ہیں، نظر اور منت کے ذریعے سے جو چیز انہوں نے اپنے آپ پر واجب کر لی تھی پھر اس منت کو پورا کرتے، اس نظر کو پورا کرتے، ایفا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ بھی اس دن سے ڈرتے ہیں کان شرہ مستطیرا، کہ جس قیامت کا شر پھیلا ہوا ہوگا. مستطیر پھیلا ہوا. آل محمد بھی دل میں اس قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں. وہ خوف در حقیقت خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے سے وہ ڈرتے ہیں. اور یہ بھی عباد اللہ کی اور ابرار کی ایک صفت ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے. سلسلہ کلام کل سے آگے بڑھائیں گے. تبرکاً ذکر مصیبت کے چند جملے عرض کروں گا. 28 رجب کو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا. 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا. وہ سفر بہن بھائی کا جو 28 رجب سے شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، بہن کا سفر جاری رہا. ازادہ رو جب دن چڑھانا 11 محرم کا، عمر ابن سعد ملون کچھ رسیاں لے کے آیا اور کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے. میری آقا زادی نے فرمایا تھا سود اللہ وجہک یا ابن سعد، اے ابن سعد اللہ تیرے چہرے کو سیاہ کرے. نحن ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں. خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود قیدی بن جائیں. خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا. ازاداروں جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب رسول ذاتیوں کی سواری کے لیے بے پالان لائے گئے. ازاداروں میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے بے پالان کا لفظ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بھی آسان ہے. اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان ہو سوار بھی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان. بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہوں، جس پہ پالان نہ ہوں. ایک تاریخ حقیقت سنو کہ حضرت ابو ذر مرد تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے. حاکم شام نے حضرت ابو ذر کو بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے شام سے مدینے بھیجا. اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا. ابو ذر کی رانوں سے گوشت غائب تھا، ٹانگیں زخمی تھیں، خون بہ رہا تھا. خدا کی قسم انسان تصور کرتا تو دل تڑپتا ہے. کجا لیو بطول کی نفیس بیٹی اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواریاں. میری آقا زادی نے جناب فضل نے سب بیویوں بچوں کو سوار کیا. آخر میں رہ کے 2 بیویاں. جناب فضل عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں. میری آقا زادی نے فرمایا اما فضا تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ آئی تو سوار نہ کرا جی میں تمہیں سوار کراتی ہوں. ازادر ہو گئی جناب فضل بھی سوار. کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی. نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی. کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا.
ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کرا کر، آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہوئے۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ جانور رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر آم قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نوازیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم پروردگار بعظمت قرآن و اہل بیت، میرا اللہ تمام حاضرین کے حوائج شریعہ پورے فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے حوائج شریعہ پورے فرما۔ میرا اللہ ہم گناہگار خطا کار، اس ماہ رحمت و مغفرت میں ہمارے گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ ہمارے متعلقین کے، ہمارے اموات کے گناہ معاف فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، دامن قرآن و اہل بیت سے وابستہ اور متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے ہمارا شمار فرما، خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ مالک خالق جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، بالخصوص جنہوں نے اپنے مریضوں کے لیے التماس کی، قرآن و وارثان قرآن کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں ایک اولاد عطا فرما۔ اے کریم اللہ جو تنگ دست ہیں فراخ دست فرما، جن جوانوں کے پاس نوکری کاروبار روزگار نہیں، کامیابی انہیں باعزت روزگار عطا فرما۔ اے مولا بحق محمد و آل محمد کسی کمینے کا ہمیں محتاج نہ فرما۔ میرا اللہ جو بچے امتحانات میں مصروف ہیں دینے والے انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہم سب کو اخروی دنیاوی تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم مالک، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہم گناہگار خطا کار ہیں، اپنے بندوں میں سے ہمارا شمار فرما، ہمیں بھی ابرار اور نیکوکار بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ جنت کی جن نعمتوں کا تو نے تذکرہ فرمایا ہے ہمیں ان سے محروم نہ فرما۔ اے پروردگار تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے مالک خالق جب تک زندگی رہ معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، بعد از موت شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم پوری دنیا میں بالعموم پاکستان میں بالخصوص محبان آل رسول کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ علماء علام راج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وارث زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا فانك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔